اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج یوم تکبیر کے موقع پر عام تعطیل کر کے پاکستان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو سر یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے شہباز شریف صاحب۔ آج فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے لیکن یہ ایٹمی طاقت صرف اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رہ گئی ہے۔ اس ایٹمی طاقت کے نام پر ہر سال اربوں روپوں سے اپنی محفلیں سجائی۔ اسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا۔ آج پورے پاکستان میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، یعنی آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ہم ایٹمی طاقت بنے تھے۔ اچھا، ہمارے فادرز ہم سے کہا کرتے تھے کہ اب پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اب ہم ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم کشمیر کو آزاد کروا دیں گے، ہم عراق، فلسطین، ایران، شام اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم کفار کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم اپنی اس ایٹمی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ آج اگر ہمارے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا دادا جان شاید آپ غلط تھے، دادا جان اس وقت کا فیصلہ شاید ٹھیک تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے، لیکن آنے والی نسلوں نے اس ایٹمی طاقت کے نام پر ہر سال اربوں روپوں سے اپنی محفلیں سجائی۔ آج فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے لیکن یہ ایٹمی طاقت صرف ایک دن، 2 دن، ڈیفنس ڈے 1947 اور اس کے علاوہ جو ہمارے اوکیزنز آتے ہیں ان پہ صرف نمود و نمائش کے لیے رہ گئے ہیں۔ دادا جان یہ ایٹمی ویپنز، یہ بڑے بڑے ٹینکس، یہ بڑے بڑے طیارے، یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز شاید اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رہ گئی ہیں، اپنے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے رہ گئی ہیں۔ شاید یہ ایٹمی طاقت شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بلوچستان، کوئٹہ ان لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رہ گئی ہیں۔ ہم نے اس ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیوں نہیں کیا؟ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ پورے ملک کی بجلی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اگر آج بھی ہم سوچیں تو۔ ہم پہلی چیز تو یہ کہ ریاست کیوں بنائی جاتی ہے، ریاست کا قیام کیوں عمل میں لایا جاتا ہے؟ اس لیے عمل میں لایا جاتا ہے کہ لوگ وہاں پر امن کے ساتھ اور اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے پرسکون زندگی گزار سکے۔ ہم نے ریاست پاکستان کو عملی جامہ پہنایا لیکن آج یہاں پر لوگ پریشان ہیں۔ شاید اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے بڑے ہم سے سنسیئر نہیں ہیں۔ ایک چیز اور جو میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ ہم سے اوپر والی جو جنریشن ہے، یعنی ہمارے بابا کی، ہمارے والد صاحب کی جو جنریشن ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ ریٹائرڈ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جنریشن آئے گی ہماری والی جنریشن کے ششکے بہت زیادہ ہیں، ہماری والی جنریشن بہت زیادہ کرپشن کے نام پر پیسہ دے کر آئی ہے، ہماری والی جنریشن جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ رشوت کے نام پر دے کر سیٹوں پر آ کر بیٹھی، ہماری والی جنریشن کو بڑی بوٹل چاہیے، اس کو عیاشی چاہیے، اس کو بڑا محل چاہیے، اس کو دنیا کی ممالک کی جو ہے عیاشیاں اس کو چاہیے، تو وہ کرپشن بھی اس لیول کا کرے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان صرف گھروں میں بیٹھ کے ٹھیک ہو سکتا ہے تو شاید یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج یوم تکبیر کے موقع پر عام تعطیل کر کے پاکستان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو سر یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے شہباز شریف صاحب۔ اس ملک کے لیے سوچیں، ہماری عدلیہ اس ملک کے لیے سوچیں۔ یہ 73 کا آئین میرے پاس ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، میں نے جب سے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے تو یہ مجھے بتاتا ہے میرے بیسک رائٹس کے بارے میں۔ میں اس ملک کے اندر صرف اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کو چھوڑ کر کسی بھی بات کے اوپر اپنا آبجیکشن ظاہر کر سکتا ہوں، اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، آواز اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ احمد فرحات کی بھی اگر بات کریں، وہ جس کی شاعری آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو۔ ارے کیوں اٹھا لو یار، ہمارا ملک ہے، ہم امن پرستی کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، سرائکی، میمنی، گلگتی، بلتستانی ایک پاکستان کے جھنڈے تلے جمع ہوں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے یہاں پر جو لینگویج ڈیفرنس، لینگویج بیریئر اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیٹس کا جو ایک میڈیم بنا دیا گیا ہے، ہم اس کو ختم کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اگر آج عام تعطیل کے بجائے شہباز شریف صاحب یہ حکم نامہ جاری کرتے کہ تمام اسکولوں کے اندر وہ دن بتایا جائے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اس دن کے بارے میں پڑھایا جاتا کہ جب ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کر اس ملک کو چلانے کے لیے پیسے جمع کیے، اس دن کے بارے میں بتایا جاتا کہ جب ہم نے پہلا تجربہ کیا اور دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر کسی بھی مسلم ملک کے اوپر آنکھ اٹھاؤ گے تو تمہاری میلی آنکھ نکال دی جائے گی۔ انہیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کو آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اس ملک کو بہتر بنانا ہے۔ ہمیں
آج کے دن شاید یہ بتایا جاتا کہ کرپشن جو ہے بیٹا وہ حرام ہے, رشوت جو ہے بیٹا وہ حرام ہے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں بتایا جاتا. آج کے دن ہمیں محب وطن ہونے کے طریقہ کار سکھائے جاتے, تو شاید آج کا یہ نوجوان یہ باتیں نہ کرتا. آج کا نوجوان اس تھنک ٹینک کے بارے میں سوچتا جس کی وجہ سے میرا ملک اس معاشی بدحالی سے باہر نکل سکتا ہے. آج کا نوجوان آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتا, اس ملک کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا, نہ کہ آج یوم تکبیر کے موقع پر عام تعطیل گھر میں بیٹھ کے ٹک ٹاک کی, انسٹاگرام کی, ریلز کی اور شارٹس کی نظر کرتا. سر ایسے ملک نہیں چلا کرتے. ہم اس ملک کے واسی ہیں اور ہم یہ آئین آج سے آپ نے سب نے پڑھنا شروع کرنا ہے تاکہ آپ سوال کر سکیں. ہم لوگوں کو غلط بتایا گیا, ہم لوگوں کو غلط پڑھایا گیا, ہم لوگوں کو غلط سمجھایا گیا. ہمیں بتایا گیا شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ ملک غدار تھا. سر ایسا نہیں ہے. اگر وہ تھا بھی اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق سزا دیتے. اگر کوئی اور بھی ہے ملک غدار ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق سزا دو, نہ کہ اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرے, آپ کی شاہانہ زندگی کے خلاف بات کرے, آپ اس کو اٹھا لو. کتنے لوگوں کو اٹھاؤ گے اور آخر کب تک اٹھاؤ گے؟ ظلم کا نظام جو ہے وہ ایک نہ ایک دن تباہ ہو کے رہتا ہے. یاد رکھیے گا یہ دن. اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس میسج کے ذریعے اس چیز کو سیکھیں گے جو ہماری نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے ابھی اس چیز کی. ہم ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے. ہم اس ملک میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں. سر زندگی کے جس احاطے میں, جس حصے میں ہم آ گئے ہیں, ہمیں بڑی فکر لاحق ہوتی ہے ہماری آنے والی نسلوں کی. ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار اس شخص کے بارے میں جو بیچارہ دو ٹائم جو ہے وہ جاب کر کے اپنے گھر کا سرمایہ چلا رہا ہے. ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے اس بوڑھے باپ کے بارے میں جس کی ایڑیاں گھس گئی ہیں, جس کی چپلیں گھس کر ختم ہو گئی ہیں, لیکن آج تک اس کو انصاف نہیں ملا. سر یہ ڈیموکریٹک ملک ہے, یہاں پہ ڈیموکریٹک رولز امپلیمنٹ ہونے چاہیے, نہ کہ اس ملک کے اندر کوئی ڈکٹیٹرشپ کا رول فالو کیا جائے. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد. یہ ایٹمی طاقت پائندہ باد اگر وہ مسلم ممالک کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلی صف میں مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو پائیں گے. اور جب ہم یہ تہیہ کر لیں اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بالآخر ہم نے مر جانا ہے, تو خدا کی قسم ہمارا سوچنے کا نظریہ بھی بدل جائے گا.